اللہ جلالہ و برکت نام میں سلام. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام ایونجلسٹ عمیر اکرم ہے. میرا تعلق فیصل آباد سے ہے اور میری خدمت جو ہے وہ ہاؤس چرچ آف لارڈ جیسس کرائسٹ کے ساتھ ہے جو کہ برکت پورہ گلی نمبر 5 بلاک میں ہے. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس لمحات کے لیے, آج کے اس دن کے لیے کہ خدا نے میری زندگی میں یہ دن لے کر آیا کہ ہم جو ہیں وہ اپنے چینل پر آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے, خدا کے الہام میں سے کچھ باتوں کو شیئر کر سکیں. تو آج پھر ہمارے درمیان میں خدا کے خادم پاسٹر جوید بشیر ہیں, وہ کلام خدا کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. آپ کی زوردار تالیوں میں آپ سب کو خدا باپ اور آسمان اور زمین کا سلام ہے. اس کے بیٹی خدا میں آپ سب کو سلام. یہ میرے ہاتھ میں خدا کا زندہ کلام اور اس کی سوچ خیال ارادہ جو اس نے ہمارے لیے اس میں قلم بند کیا. اس میں اس کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو غور سے سنیں, اپنی پوری توجہ کے ساتھ سنیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور آج کے کلام کو ہم جانیں گے کہ وہ ایک زندگی ہے جو زندگی اس نے ہمارے لیے اس روح زمین پر آ کر خدمت کے لیے اپنی تمام تر منادی کو ہمیں بچا لینے کے لیے اس نے استعمال کیا. آج ہم جانیں گے کہ خدا ابتدا سے ہی تھا اور وہی مجسم ہو کر ہمارے درمیان آیا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا کہ جیسے اس کے عقل کے بیٹے کا. آمین. تو آئیں میرے ساتھ جن کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیے یوحنا کا پہلا عام خط اور اس کا 1 باب اور اس کی 2 آیت سے ہم آج اسٹڈی کریں گے. جی, یوحنا کا پہلا عام خط اس کا 1 باب اس کی 2 آیت. کلام خدا میں یوں بیان ہے, یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب جانوں کے لیے باعث سے برکت ہے. آمین. ہم نے ایک زندگی کے بارے میں پڑھا جانا کہ یہ زندگی, ہم نے یہ نہیں سنا کہ وہ زندگی, یہ زندگی, یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی قریب ہے. اگر کہتے ہیں کہ وہ زندگی وہ دور شو ہو رہی ہے, وہ دور کا ہم اشارہ دے رہی ہے. ہم نے سنا کہ یہ زندگی کا مطلب جو ہمارے درمیان ہے اور ہم نے اس زندگی کو دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں کہ جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی. ہاللیلویا. جو زندگی باپ کے ساتھ تھی اور ہم میں ظاہر ہوئی, کہاں پہ سوچ ہماری چلی جاتی ہے کہ ہم نے سنا کہ یہ زندگی جو باپ کے ساتھ تھی اسے ہم نے دیکھا اور جو ہم میں ظاہر ہوئی, یہ خدا باپ یہ زندگی کے ظاہر جو ہوئی وہ وقت مراد ہے یسوع مسیح نے اپنی خدمت شروع کی. ہم اس کی خدمت کو کہتے ہیں کہ یہ زندگی جس نے 3.5 سال اس روح زمین پر بنا دی, میں اس زندگی کی بات اس یوحنا کی معرفت لکھی گئی کلام میں سے آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں.
اور ہمیشہ کی زندگی کی جو بات کر رہا ہے، مراد یسوع مسیح جو ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ زندہ ہے. ہاللیلویا. یہ ہمیشہ کی زندگی کی وہ بات ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور کوئی چیز نہیں تھی. جب ہم اتنی بات کو جانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو سب سے پہلے اس نے پیدا کیا، اسے پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہم اس کا ابتدا سے ہی الفاظ کو سنتے ہیں کہ وہ خدا ہے. اور جب ہم یوحنا کی انجیل میں اس کا پہلا باب دیکھتے ہیں اور اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں تو اس میں ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. میں اس زندگی کی بات آپ کے درمیان کر رہا ہوں. میں اس زندگی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. باپ جو کہ باپ کے ساتھ تھی زندگی، مراد ہے خدا. یہاں یہ لفظ جسمانی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا بلکہ اس لسانی رشتہ کو ظاہر کرتا ہے جو خدا اور یسوع مسیح کے درمیان تھا، جو اس نے ہمیں ظاہر کیا کہ میرا باپ بھی آسمان پر ہے جس کے پاس سے میں آیا ہوں. جو میری زندگی تھی اس زمین سے آنے سے پہلے میں باپ کے ساتھ اس زندگی کو گزار رہا تھا. اور خدا اب مجھے آپ لوگوں کے درمیان لے آیا. جیسے ہم جانتے ہیں کہ خدا ان صفات سے جانا جاتا ہے کہ وہ نور ہے، وہ محبت ہے، وہ باپ ہے، وہ ہستی جو ان لوگوں کے ساتھ یکانگتی رکھتی ہے جو اس کے حکم کو مانتے ہیں، ابدی زندگی دینے والا وہ ہے. اور زندگی کا کلام جو ازل سے موجود ہے، یہ کلام ہی تھا جس نے آسمان کو حکم دیا اور یہ کلام ہی تھا جس نے زمین کو حکم دیا. کلام ہوتا ہے بولنا. خدا نے بولا، خدا نے کلام کیا اور ازل سے لے کر آج تک وہ ہماری زندگیوں کو بچانے کے لیے ہم سے کلام کر رہا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہلاک ہوں، ہم برے کاموں میں دھنسے ہیں. وہ ہمیں بچانے کی کوشش کرتا ہے. وہ اس لیے کلام کے ذریعہ سے ہر روز ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. وہ ہر روز ہماری حفاظت کرتا ہے. وہ ہر روز ہمیں نئی زندگی عطا کرتا ہے. آج ہم نے صبح سے لے کر اب تک جو کچھ کیا، جو کچھ کھایا، جو کچھ پیا، جو کچھ سوچا، آج ہم اس کے بارے میں جب اس کی بات کو سنیں گے، اس کی بات کو سننے کے لیے یہاں پر ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر ذہنی طور پر تیار کر کے اس کی ہیکل میں اس کے پاس آئے ہیں کہ ہم آج کا کلام اس سے سنیں گے کہ آج ہماری زندگیوں کو کیا کہنے کے لیے وہ کہتا ہے. تو آج وہ ہمیں اس بات کی بخوبی بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے جانو کہ میں ہوں کون. مجھے جانو کہ میں ہوں کون. کیونکہ انسان جس میں خدا کا روح ہے یہ اسی کی ذمہ داری ہے. اس نے اپنے ہاتھوں کی کاریگری سے بنا کر اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ جان کر وہ دوسروں کو جو نہیں جان رہے ان کو بتا سکے کہ خداوند یسوع مسیح ہے کون. وہ خداوند یسوع مسیح جو اپنی زندگی کے بارے میں ہم سے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی رفاقت میں زندگی گزارنا ہی ہماری بھلائی ہے. اسی سے ہم
اپنی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی اپنانے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. زندگی یہی نہیں ہے کہ جو ہم جی رہے ہیں. ہم نے زندگی کے بارے میں سنا کہ ابدی زندگی بھی ہے اور ہمیشہ کی زندگی بھی ہے. جب ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کیسے زندہ رہیں گے؟ ہم ابدی زندگی کیسے پائیں گے؟ وہ بھی تو ایک زندگی ہے جو روح کی زندگی ہوگی. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی کلبوت کی زندگی کو اکاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن ہم نے اسے اکاؤنٹنگ نہیں کرنی. ہم نے اس زندگی کو اکاؤنٹ کرنا ہے جو خدا نے ہمارے اندر دی ہوئی ہے. ہم نے اس کا لحاظ کرنا ہے، اس سے بچانا ہے، اس کی ہم نے پیروی کرنی ہے. اسے ہم نے ہر برے کام سے روکنا ہے، کیونکہ وہ نہیں ایسے کام چاہتا. ہمارا قلبوت اسے لیے پھرتا ہے. ہماری خواہشیں، ہمارے جذبات، ہماری دنیاوی سوچیں اس روح کو لیے پھرتی ہیں. لیکن اس قلبوت کے ذریعہ سے، اس سوچ کے ذریعہ سے جو خدا کی طرف سے ہے، ہم نے اس روح کو پاک رکھنا. جب ہم اس روح کو پاک رکھیں گے تو خدا خود بخود ہمیں وہ ابدی زندگی، وہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کے جائے. کیونکہ یوحنا کے پہلے خط میں متن میں کوئی اشارہ یا حوالہ نہیں کہ اس کا مصنف کون ہے. جب بھی ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یوحنا ہی ایک ایسی شخصیت ہے جس نے خدا کے ساتھ خداوند یسوع المسیح کے رشتے کو بہت ہی قریب سے جوڑ دیا. اناجیل تو اور بھی ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو یوحنا نے روح القدس کے ذریعے سے جو اس پر روح القدس نازل ہوا، اس نے قلم کو اٹھایا، جو کچھ اس نے لکھا، وہ جو کچھ لکھتا گیا، پڑھنے والے نے دیکھا کہ خداوند یسوع المسیح میں اور باپ میں بہت ہی کوئی گہرا رشتہ پایا جاتا ہے. کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے ہمیں اپنے باپ کی طرف اشارہ کر کے ہمیں بتایا کہ جو کچھ تم باپ سے مانگو گے وہ میرے نام سے وہ دے گا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سارے کام باپ نے سارا اختیار اسے دے دیا. لیکن آپ لوگ یہ بھی جانیں کہ ایک کام ایسا ہے جو باپ نے نہیں کیا، وہ اپنے بیٹے کو اختیار دیا. باپ نے آج تک عدالت نہیں لگائی، لیکن اس نے یہ عدالت لگانے کا اختیار بھی اپنے بیٹے کو سونپ دیا کہ تو جب آئے گا تو عدالت لگائے گا. جتنے کام باپ نے کیے اس نے سارے کیے. اس نے مردوں کو زندہ کیا، اختیار دیا مردوں کو زندہ کرنے کا، اس نے مردوں کو زندہ کیا. اس نے اسے خود بے اختیار دیا کہ تو قبر سے باہر آ جا، وہ قبر سے باہر آ گیا. اب اگر انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ قائم ہے تو نتیجہ گناہوں کی معافی اور دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں، ہم اسے پرکھتے ہیں، ہم جان جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے آج کو سنا کہ یہ زندگی ظاہر ہوئی. کون سی زندگی ظاہر ہوئی؟ خداوند یسوع المسیح کی منادی والی زندگی. ہم نے اسے دیکھا بھی، کیونکہ ہم نے بے شمار معجزے بھی دیکھے. جو ہم نے سنے وہ ہم نے دیکھے، کیونکہ لکھنے والے نے ایک ایک عکس بندی کی ہے. وہ ایسے لکھتا ہے کہ جیسے پڑھنے والا اور سنانے والا اسے اس طرح کے بیان کر سکے کہ وہ ایک زمین پر کوئی پتھر پڑا ہے تو وہ بھی بتانے والا بنے کہ یہاں پر ایک پتھر تھا. اور وہ آوازیں، چلنے کی آوازیں بھی بیان کر سکے تو وہ اسے کرنی چاہیے.
کیونکہ وہ عکس بندی کلام میں لکھی ہوئی بیان کر رہا ہے، کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اس نے ہم سے محبت کی تو ہمیں تمام گناہوں سے نجات دی۔ خدا نے جب اپنے کلام میں سے اپنے آپ کو ظاہر کر کے ہمیں تمام باتوں کی طرف شارتن یوحنا کی انجیل میں سے اس کا ایک بات، اس کی 4 آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل اس بات کی سچائی پر فخر کرنا چاہیے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ وہ کون تھا؟ وہ خداوند یسوع مسیح تھے، اور باپ نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، اور خدا نے اسی یوحنا کی انجیل میں ہی اس کے 5 باب اس کی 26 آیت میں دیکھیں کہ وہ ہم سے بہت سی تفصیل بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے۔ ابھی ہے سے مراد جو بات کہتا ہے وہ سننے والوں کے لیے کہتا ہے۔ یہ بات تو اس نے کر دی، خداوند یسوع مسیح کے منہ کی بات ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے۔ جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ ابھی ہے تو تمام سننے والوں کے لیے کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے۔ مردے خدا کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ ہم سب مدعا سے ہو کر خدا کے کلام کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، اور جنہوں نے نیکی کی ہے وہ زندگی کی قیامت کے لیے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے وہ سزا کی قیامت کے واسطے۔ سزا کی قیامت تو 2 ہوگی، ایک زندگی کی قیامت ہوگی، ایک سزا کی قیامت ہوگی۔ تو جب ہم ان تمام باتوں کو خداوند یسوع مسیح کے الفاظوں سے جان گئے، سمجھ گئے، تو پھر ہمیں تو ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم واقعی ہی جب وہ آئے اس کی آواز سنیں، ہم قبر میں بھی ہوں تو ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو زندگی کی قیامت کے لیے کھڑے کیے گئے ہوں، نہ کہ وہ سزا کے لیے کھڑے کیے گئے ہوں۔ کیا آپ ادھر آ جائیں نا، ہم اپنے کاموں کو چینج کریں، ہم خدا کی طرف رجوع لائیں، ہم خدا کی باتوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت ابھی ہے کہ جیسے ہی اس کی آواز مردوں کے کانوں میں پڑے گی وہ زندہ ہو جائیں گے، وہ ایک دم سے چونک جائیں گے۔ کیونکہ ہم کلام تو سنتے ہیں لیکن قلبوت کیا ہوتا ہے، سوچ کہیں اور ہوتی ہے۔ کیونکہ خدا نے ہمیں ایسا روح بخشا ہے کہ جو ہم ہر وقت اس کی حمد و ثنا میں اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا جلال ظاہر کرتے ہیں، اس پر اپنے آپ کو اس خوشی کے ساتھ اس کی رفاقت میں رہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔
ہم وہ نہیں ہیں جو وہ سزا کے لائق سمجھ کر سزا کی قیامت دے گا، کیونکہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا لیا۔ میں شکر گزار ہوں ایونجلسٹ حمید اکرم بشیر کا کہ جس نے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ میں آج کلام کر سکوں، میں آج آپ لوگوں کو بتا سکوں، میں آج آپ کے درمیان میں اس زندگی کو لا سکوں جس کو آپ نے اور میں نے دیکھا ہے، اور وہ زندگی آپ کو بتا سکوں جو باپ کے ساتھ تھی۔ باپ نے اسے بھیجا تھا ہماری زندگیوں کو بچانے کے لیے، ہماری راہ راستے کے لیے، ہماری نجات کے لیے۔ ہم نے ابتدا میں ہم نے سنا کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور آج ہم نے وہی زندگی کو دیکھا کہ جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی تھی، اور جو اس نے ہمارے لیے اپنے خون کو بہا کر ہماری جان کا فدیہ دے کر ہمیں مول لے لیا۔ ہاللیلویا۔ بات کلام کے پڑھے اور سمجھ جانے پر خاص پر